إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی و بڑائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر،
آپ کے صحابہ پر، اہل بیت پر، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کے ساتھ پیروی کی۔ میرے بھائیو، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور محترم خواتین، گرمی کی چھٹیاں شروع ہو چکی ہیں۔ اس دوران ہمارے بچے ہمارے پاس ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے تعلق سے ہمارا کیا رویہ ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچے کی تربیت مدرسہ یا اسکول یا مکتب یا مسجد یا علماء کی ذمہ داری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایسی آگ سے، ایسی جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور ایسے جہنم کی نگرانی ایسے فرشتے کرتے ہیں جو نہایت سخت ہیں، نہایت سخت مزاج والے ہیں۔ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ جو حکم دیتا ہے وہی وہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو اس کی ذمہ داری بتائی کہ ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، یہ نہیں کہا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کسی کے حوالے کرو جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچائیں۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری بچوں کی تربیت کے تعلق سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ ہاں، کچھ ذمہ داریوں کے تعلق سے، جیسے بچوں کو دین کی تعلیم دینا ہے، توحید کی تعلیم دینا ہے، دوسرے جو ہے اکیڈمک کی تعلیم دینا، اس کے لیے دوسرے انتظامات تو ہوں گے، لیکن تعلیم و تربیت کی ابتدا، اسٹارٹنگ، بگننگ گھر سے ہونی چاہیے۔ اس لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے: الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب العراق۔ ماں ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے۔ مدرسہ جو لفظ ہے وہ آج ہمارے ذہنوں میں جب مدرسہ کہا جاتا ہے تو ایک خاص قسم کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ عمر آباد ہے، سلفیہ ہے، فلاں ہے جو مدرسہ ہے جہاں پر ہاسٹل کے ساتھ تعلیم ہوتی ہے۔ مدرسہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اسکول۔ اسکول، ماں ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے۔ اگر ماں نے اپنے بچے کی تربیت کی ہر ماں نے، تو ایک ایسی نسل تیار ہوگی جو بڑی اچھے اخلاق والی ہوگی۔ ہر ماں اپنے بچے کی تربیت کرے گی تو پوری کی پوری نسل ایک اچھی نسل تیار ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے الفاظ میں، بڑے اچھے انداز میں فرمایا: کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر انسان، کلکم، ایوری ون کہا گیا، سم ون نہیں، سم بڑی نہیں، کلکم، ایوری ون، ہر ایک تم میں سے رسپانسبل ہے، راعٍ، ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر انسان کو اس کے رعایا کے بارے میں، جس کی رسپانسبلٹی اس کے ذمہ تھی، اس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ مسئول ہے، رسپانسبل ہے، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ جس کی ذمہ داری بھی آپ کے پاس ہے، وہ مسئول عن رعیتہ فالامام راع۔ جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے، جو قوم کا جو ہے نگہبان ہوتا ہے، وہ پوری رعایا کا نگہبان ہے، اور پوری رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ والرجل راع فی بیتہ، اور ہر انسان اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، راع فی اہلہ وہ مسئول عن رعیتہ، اور اسے اس کے ذمہ داروں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، گھر کی ذمہ دار ہے، گھر کے رسپانسبل ہے۔ وہی مسئول عن رعیتہا، اور اسے ذمہ داروں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مختصر یہ
فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر انسان ذمہ دار ہے، ہر انسان رسپانسبل ہے، اسے اس کے ذمہ داروں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو آپ اپنی ذمہ داری کسی دوسرے پر نہ چھوڑ دیں۔ بیوی کہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے، یہاں پر الرجل کہا گیا، مرد، اور والمرأة، مرد کی بھی ذمہ داری ہے اور عورت کی ذمہ داری، کوئی ایک دوسرے کی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتا ہے۔ اکثر و بیشتر خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے بگڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو ہے باپ نے خیال نہیں کیا، بیوی کہتی ہے جو شوہر نے خیال نہیں کیا، شوہر کہتا بیوی نے خیال نہیں کیا۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہر ایک سے پوچھا جائے گا، اور اتنی اہم ذمہ داری ہے، اتنی اہم رسپانسبلٹی ہے کہ نبیوں نے بھی اپنے بچوں کی تربیت کی ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی، ان کے بیٹے یوسف بھی تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں کئی نبی تھے۔ کیا نبی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کر سکتا ہے؟ تصور ہی نہیں ہے۔ پھر بھی نبی اپنی وفات کے وقت، مرنے کے وقت کیا نصیحت کرتا ہے؟ آج ہم مرنے کے وقت کیا نصیحت کرتے ہیں؟ بیٹا جائیداد فلاں فلاں جگہ ہے، فلاں فلاں بینک میں اکاؤنٹ ہے، فلاں کا میں قرض دار ہوں اگر جو اس کی نیت قرض واپس کرنے کی ہوتی ہے، فلاں جو ہے شہر میں میں نے زمین خریدی ہے، فلاں میرا قرض دار ہے، فلاں کا میں قرض دار ہوں۔ دنیا کی ساری وصیتیں وہ کر کر مر جاتا ہے۔ نبی کیا کرتے تھے؟ موت کے وقت نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیونکہ دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں آنکھ بند کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ جائیداد، وراثت، مال و دولت، گاڑی گھوڑا، بنگلہ، گھر، یہ جیسی آپ کی آنکھ بند ہوئی اس کے مالک کوئی دوسرے ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ دراصل حقیقی زندگی ہے، جس کے بارے میں آپ کو زیادہ جو ہے خیال کرنا چاہیے۔ تو اپنے نبی بیٹوں سے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ ہے ذمہ داری کا احساس، یہ ہے ذمہ داری کا احساس کہ انسان آخری وقت تک بچوں کی تربیت کے تعلق سے تڑپتا رہے۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ بچوں کی تربیت کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، ڈسکنٹینیو ہو جاتے ہیں، باقی نہیں رہتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، آپ کی آنکھ بند ہوئی تو نہ تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ حج نہ عمرہ کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ انقطع عملو، آپ کے عمل ڈسکنٹینیو ہو گیا، ختم ہو گیا۔ الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے عمل میں اضافہ ہوتے رہتا ہے، انکریز ہوتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک ولد صالح یدعو لہ، ایک نیک بچہ جس کی آپ نے تربیت کی تھی نیکی پر، دینداری پر، وہ آپ کے حق میں دعائیں کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، آپ کو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ دعا کرتا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جیسا بچپن میں مجھے انہوں نے تربیت کی تھی، مجھے پالا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بچوں کی تربیت کے تعلق سے نہایت محتاط ہونا چاہیے، بڑی توجہ دینی چاہیے، دن رات بچوں کے تربیت کے تعلق سے سوچنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جیسے گرمی کی چھٹیاں شروع ہوتی ہیں، بچے مدرسے سے واپس آتے ہیں، اگر مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یا اسکول سے واپس آتے ہیں، اپنے گھر میں 24 گھنٹہ رہتے ہیں، پورا ادھم مچاتے ہیں، مستی کرتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ اب اگر مدرسے سے آیا ہے تو ماں کہتی ہے سال کے 11 مہینے 10 مہینے بچہ مدرسے میں جو ہے بڑی تنگ دستی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، وہاں نماز پڑھ رہا تھا، اب جانے دو، تھوڑا 1 مہینہ آرام کر لینے دو، 1 مہینہ تھوڑا آرام کر لینے دو، زیادہ سختی مت کرو۔ سال بھر تو مدرسے میں حفظ کرتا ہی تھا،
یہاں پر چھوڑ دو، تھوڑا آرام کر لینے دو، کیا ضرورت ہے، کیوں پریشان کر رہے ہو، کیوں میرے لاڈلے کو تکلیف دے رہے ہو. اس طرح مائیں جو ہے بگاڑنا شروع کر دیتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے جیسے ہی چھٹیوں میں گھر آتے ہیں انہیں بالکل آزاد سمجھ لیا جاتا، آزاد، اور پھر وہ اپنی نانی کے گھر، دادی کے گھر، پھوپھی کے گھر، خالہ اور خالو کے گھر، ماموں کے گھر جاتے ہیں اور پھر اور زیادہ آزاد ہو جاتے ہیں، اور زیادہ آزاد ہوتا ہے. تو جو ایک سال جو تربیت کسی مدرسے میں ہوئی تھی یا کسی اسکول میں بچے نے جو تعلیم حاصل کی تھی یا کسی مکتب میں، مدرسے میں، مسجد میں جو بچے نے جو تعلیم حاصل کی تھی، اس ساری تعلیم کا ملیہ میٹ کر دیا جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دھوبی کپڑا دھو کر پریس کر کے آپ کو دے اور آپ پہن لیں، پہننے کے بعد آپ جو ہے کیچڑ میں چلتے رہیں، پھرتے رہیں، اور پھر آپ الزام دیں کہ دھوبی نے کپڑا برابر صاف نہیں کیا تھا، پریس نہیں کیا تھا. یہی حال آج ہمارے گھروں کا ہے، یہی حال آج سارے بچوں کا ہے کہ جیسے ہی وہ گرمی کی چھٹی سے واپس آتے ہیں بالکل خالی کتاب کی طرح ہوتے ہیں، خالی سلیٹ کی طرح ہوتے ہیں. پھر سے انہیں تربیت دینی پڑتی ہے، پھر سے انہیں آمادہ کرنا پڑتا ہے، پھر سے انہیں دین کی دعوت دینی پڑتی، دین سمجھانا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر و احسان ہے کہ آج ملت کے ذمہ دار، قوم کے ذمہ داروں نے بچوں کو گرمی کے موسم میں تھوڑی بہت تربیت دینے کا انتظام کیا ہے. سمر کلاسز چلتی ہے، الحمدللہ آن لائن کلاسز بہت ساری چلتی ہے. آپ کے بچے فون کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں، 24 گھنٹہ فون میں لگے رہنا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے کہ چادر کے نیچے بھی بچے جو ہے فون سے کھیلتے رہتے ہیں، جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، آپ کے جیب کے لیے نقصان دہ ہے. بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ نقصان دینے والا جو آلہ ہے وہ ہے موبائل. آپ اسے ڈائیورٹ کر کے 1-2 گھنٹے کی کوئی کلاسز اسے جوائن کرنے کے لیے بولیں. چھوٹا بچہ ہے تو قرآن مجید سن سکتا ہے، قرآن مجید کی تجوید کی کلاسز آن لائن ملتی ہیں اور آف لائن کلاسز بھی ملتی ہیں. بچوں کو ضروری نہیں کہ 1-2 مہینہ مکمل آزاد چھوڑ دیا جائے. یہ آزاد چھوڑنے کا بھگتان ہمیں کم ملتا ہے جب ہم بڑھاپے کی عمر میں جاتے ہیں، بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، انہیں والدین کے حقوق نہیں بتاتے ہیں، بڑے اور بزرگوں کے حقوق نہیں بتاتے ہیں، تو ریورٹ ہو کر آپ کو آپ کے تعلق سے، آپ کے گھر والوں کے تعلق سے ان کا جو تصور ہوتا ہے کہ ہمارے لیے وبال جان ہیں. اور اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام مولود الا یولد الفطرہ، جو بھی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ. کوئی بھی انسان جو اللہ کو نہیں بھی مانتا ہے، جسے دہریہ ناستک کہتے ہیں، ایتھسٹ کہتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی آپ اسے کسی فلائٹ میں لے کر جائیے اور اچانک جو ہے آپ اس کے ایمان کا اندازہ کرنے کے لیے کہیے کہ پائلٹ کو ایک موک جو ہے اناؤنس کرے کہ فلائٹ تھوڑے دیر میں کریش ہونے والی ہے. وہ ایتھسٹ بھی، وہ ناستک بھی، وہ اللہ کو نہ ماننے والا بھی اس کی زبان سے بے ساختہ او مائی گاڈ کا لفظ ضرور آپ نے سنا ہوگا. ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملتے ہیں. تو ہر انسان اپنے رب کو ماننے والا پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے، اس کا کوئی رب ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کو کوئی زندگی دینے والا ہے. یہ ہر انسان کے دل میں بسائی گئی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو آدم علیہ السلام سے ساری ذریت کو پیدا کیا. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ پھر اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے، ریمائنڈر کے لیے نبی اور رسول بھیجے گئے. تو ہر انسان یہ مانتا ہے اور اسی کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے.
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے باپ دادا، اس کے والدین اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث میں والدین ابواہ کہا گیا، والدین یعنی والدین کی تربیت کا، والدین کے سوسائٹی کا، والدین کے معاشرے کا بچے پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا مذہب بھی چینج کر لیتا ہے، یہودی بن جاتا ہے، نصرانی بن جاتا ہے، مجوسی بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر ابواہ کہا گیا، یعنی والدین ہی اس بات کے ذمہ دار ہیں، والدین سے یہ پوچھا جائے گا، والدین کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے اس کے تعلقات ہیں، نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے۔ یہ ساری ذمہ داری ماں باپ کی ہے، ماں باپ سے پوچھا جائے گا۔ آج ہم ان کے لیے بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے جو مربی کا انتظام کرتے ہیں، بڑی بڑی کلاسوں کا جو ہے انتظام کرتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، تربیہ کلاسز، تزکیہ کلاسز، سمر کلاسز کرتے ہیں، اور خاموش بیٹھ جاتے ہیں کہ بچہ تو میرا فرشتہ بن کے نبی اور رسول کے جیسے اخلاق والا بن کر آئے گا۔ وہاں پر وہ باتیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی مربی، کوئی بھی تربیت دینے والا، کوئی بھی کلاس لینے والا بچہ جب واش روم جاتا ہے تو آپ کے گھر میں نہیں رہتا ہے کہ اسے کہہ سکیں کہ بیٹا جو دعا تم کو میں نے سکھایا ہے وہ دعا تم واش روم میں جانے کے وقت پڑھو۔ کیا کوئی مربی، کوئی تربیت دینے والا، کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ والا، کوئی سمر کلاس چلانے والا بچے کے سونے کے وقت جب اپنے بستر پر ہوتا ہے اسے یاد دہانی کے لیے کہ بیٹا سونے سے پہلے کی یہ دعا ہے اور سو کر اٹھنے کے بعد کی یہ دعا ہے؟ یہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ یہ ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے کہ اسے یاد دلائیں، بیٹا واش روم جاتے ہو تو واش روم میں داخل ہونے سے پہلے کی یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھ لیجئے۔ مربی کیا کرتے ہیں؟ اسے یاد کراتے ہیں، سکھاتے ہیں، لیکن جب تک والدین اس سے اپلائی کرنے پر زور نہیں دیتے ہیں وہ تربیت جو ہے اچھی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ صرف بچہ جو ہے بڑا عالم اور بڑا جو ہے پیکج لے کر آتا ہے کہ مجھے تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن جب وہ اپلائی نہیں کرے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا تو میرے بھائیوں، بزرگوں، خواتین، بچوں پر تربیت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کو اصل ذمہ داری دی گئی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باپ کی نصیحت جو اپنے بیٹے کو کی، بڑی پیاری نصیحت ہے، اگرچہ کہ وہ نبی نہیں، لقمان حکیم نبی نہیں ہے، سارے مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نصیحت کا تذکرہ ایک سورت میں کیا، اور سورت کا نام میں سورہ لقمان ہے، یہ بتانے کے لیے کہ باپ ہی دراصل بچے کی صحیح تربیت کر سکتا ہے۔ صحیح تربیت آپ تربیت کے لیے کتنے بڑے بھی جو ہیں لوگوں کو ہائر کر لیں، کتنا بھی خرچ کر دیں، میرے بھائیوں اصل تربیت گھر سے ہوتی ہے، گھر سے شروع ہوتی ہے، گھر پر ختم ہوتی ہے۔ ہاں، ماحول کے اثرات کی وجہ سے بچہ باہر سے بہت سارے ماحول کے اثرات سے افیکٹ ہو کر، متاثر ہو کر گھر میں آتا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے کہ جو اثرات لے کر وہ باہر سے آیا ہے گھر میں ان اثرات کو دور کیجئے، اور پھر اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں جانے سے روکیے، منع کیجئے کہ بیٹا تم فلاں جگہ جا رہے ہو، فلاں سوسائٹی میں جا رہے ہو، فلاں پلے گراؤنڈ میں جا رہے ہو، جہاں پر تم کرکٹ سیکھنے جا رہے ہو، جہاں پر تم کھیلنے جا رہے ہو، وہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے، وہاں پر بچے گالی گلوچ کرتے ہیں، وہاں پر جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ ہوتا ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بچوں کو ان چیزوں سے روکیں۔ اس کے لیے باہر سے آپ کسی کو ٹرینر ہائر نہیں کر سکتے ہیں کہ 24 گھنٹہ بچے کے پیچھے لگا رہے۔ آج ہر ایک پیرنٹ، ہر ایک والدین اپنے بچوں کے تعلق سے ایک نگیٹو ریمارک ضرور دیتے ہیں، کیا کرے میرا بچہ بہت شریر ہے، کسی کی بات نہیں سنتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، بڑوں کی جو ہے باتیں نہیں مانتا، بڑوں کی بات نہیں سنتا ہے۔ ہر ایک
اپنی ذمہ داری دوسرے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ مدرسے کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے، مسجد کے امام جو مکتب پڑھا رہے ہیں ان کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے، مدرسے کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے، اسکول کے ٹیچر کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ اسکول کے ٹیچر نے میرے بچے کی لینگویج اچھی نہیں کی، میرا بچہ بہت ذہین ہے، بہت اچھا ہے، لیکن بچے پر ٹیچر نے توجہ نہیں دی اس لیے بچہ فیل ہو گیا۔ زمانہ بدل گیا ہے۔ پہلے لوگ بچوں کو ذمہ دار سمجھتے تھے، پیرنٹ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے۔ آج بچے اور پیرنٹ جو ہیں دوسرے سائیڈ والوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بچے کو بگاڑنے میں آپ کا بچہ ذمہ دار ہے۔ دو بچے بگڑیں گے، ہر باپ یہ کہے گا کہ میرے بچے کو آپ کے بچے نے بگاڑا ہے، اس کا باپ کہے گا میرے بچے کو آپ کے بچے نے بگاڑا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جو ہے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال کر آپ اپنے بچوں کی صحیح انداز سے تربیت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ذمہ داری لیں کہ بچوں کو بگاڑنے میں ہو سکتا ہے میری بھی کوئی کچھ کوتاہی ہو۔ جب آپ کو بیماری کا پتہ ہوگا تبھی آپ میڈیسن لے سکتے ہیں۔ جب آپ بیماری کو مانیں گے ہی نہیں، آپ یہ بولیں گے نہیں کہ مجھے ڈائبٹیز ہے، آپ یہ بولیں گے نہیں کہ مجھے بی پی ہے، آپ یہ نہیں بولیں گے کہ میں بیمار ہوں، تو آپ کو ڈاکٹر دوا کہاں سے دے گا؟ اور جب لیب ٹیسٹ آئے گا آپ اسے بھی نہیں مانیں گے۔ جب ثابت ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے گالی گلوچ دے رہا ہے، اس کے بعد بھی ہمارے بعض والدین اس چیز کا انکار نہیں ایسا میرا بچہ بالکل نہیں کر سکتا ہے، میرا بچہ ماشاءاللہ بڑا نمازی ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، باہر نہیں جاتا ہے، پھر گالیاں کہاں سے آئی، بد اخلاقی کہاں سے آئی؟ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو دھیان میں رکھیے، کلکم راعٍ، ہر انسان ذمہ دار ہے۔ آپ کا بچہ بھی ذمہ دار ہے، میرا بچہ بھی ذمہ دار ہے، جو دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، جو دونوں گالی گلوچ کر رہے ہیں، دونوں ذمہ دار ہیں، دونوں کے والدین ذمہ دار ہیں۔ دونوں کو بیٹھ کر اپنے بچوں کے تعلق سے جو غور کرنا چاہیے کہ کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر آپ نے بچے کی تربیت کر دی تو آپ نے دنیا کا سب سے اہم کام کیا۔ وہ کام یہ ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بچوں کی تربیت کی وجہ سے بچے جو بھی نیک عمل کریں گے اس عمل کا پورا ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی کو اچھی بات بتائی، جس نے آپ نے کسی کو اچھی بات بتائی، خواہ وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، رشتہ دار نہیں دور کا ہے، آپ کے شہر کا بھی نہیں ہے، اچھی بات آپ نے بتا دی اور وہ شخص اس اچھی بات پر عمل کرتا رہا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، تو اسے اس کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ اور دوسری حدیث میں لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، ایسا نہیں کہ ڈیوائڈ کر دیا جائے 50-50 نہیں، پورا کا پورا اجر ملے گا دونوں کو، جو عمل کر رہا ہے، جس نے نیک عمل پر اسے ابھارا ہے۔ تو جب آپ اپنے بچوں کو نیک عمل کی دعوت دیں گے، نیک عمل اسے بتائیں گے، اور آپ کا بچہ جب تک اس پر عمل کرے گا، آپ کا رشتہ دار جب تک اس پر عمل کرے گا، یا وہ غیر جو دور کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، کوئی ایک عام مسلمان ہے، آپ نے اسے نیک عمل بتا دیا، تو جب تک وہ نیک عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کو مکمل ثواب ملے گا، 50-50 ڈیوائڈ ہو کر نہیں ملے گا، کوئی کمی نہیں، کمیشن والا سسٹم نہیں ہے، پورا کا پورا اجر ملے گا۔ دنیا میں آپ کسی کا کوئی کام کرا دیتے ہیں تو اس کا کچھ کمیشن ملتا ہے، آپ نے کسی کو کوئی گھر دلا دیا تو 1%, 2% کمیشن ملتا ہے، کسی کا گھر آپ نے جو ہے سیل کرا دیا تو آپ کو کمیشن ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کمیشن نہیں بلکہ پورا کا پورا اجر ملے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں، ہم اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھیں، اور حقیقی معنوں میں جیسے نبیوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، جیسے نیک لوگوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، اس طرح ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے پروردگار، ہمارے بچوں کو، ہمارے اسپاؤسز کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.